السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک لمبی مدت کے بعد اور ایک عظیم آزمائشوں کے دور سے گزرتے ہوئے آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حاضرین، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے آزمائش اور ٹیسٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا، پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، بہترین کام کون کرتا ہے اور برے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ حاضرین، روح جو ہے وہ ایک غیر مرئی شے ہے، ایک غیر مرئی چیز ہے، جس بدن سے اس کا اتصال ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، اسے زندگی کہتے ہیں، اور جس سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اسے موت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے، اس لیے ہے تاکہ وہ ہمیں، آپ سب کو، تمام مخلوق انسانی کو آزما لے کہ ہم نے جو زندگی دی تھی اس میں کون اچھے کام کیے، کون برے کام کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔ حاضرین، جو شخص اس کا صحیح استعمال کرے گا، اطاعت ایمان اور فرمانبرداری کے ساتھ استعمال کرے گا، اس کے لیے بہترین اجر ہے، اور جو دوسرا رخ اختیار کرے گا، شرک و کفر کی زندگی، سرکشی و نافرمانی کی زندگی، اس کے لیے کوئی نجات نہیں، ہمیشہ وہ پریشان حال رہے گا اور اس کو طرح طرح کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں یہ کہا گیا، اور یہ بھی اٹل حقیقت ہے، کہ انسان ایک ابدی مخلوق ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ انسان بطور انسان وہ ایک ابدی مخلوق ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی شے ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اسے 2 خانوں میں بانٹ دیا گیا ہے، قبل الموت، بعد الموت، یعنی موت کے پہلے کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی۔ جو شخص موت کی پہلی زندگی کو اطاعت و فرمانبرداری میں، توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بعد الموت میں طرح طرح کی نعمتیں، آرائشیں اور راحت اور ہر طرح کی آشائشوں کی زندگی دے گا، جس کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ وہ کون سی شے ہے؟ وہ راحت و آرام کی جو شے ہے، وہ کیفیت ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں آج موجود ہے، لیکن اس نعمت سے، وہ ابدی نعمت جسے جنت کہا جاتا ہے، جو بعد الموت کی زندگی ہے، اس سے کسی طرح کا موازنہ اس دنیا کی زندگی کی نعمت سے نہیں ہے۔ آپ زندگی کے ایام کی نعمتوں کو بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اس نعمت کے بقدر میں کچھ بھی نہیں۔ اور جو شخص، کہا گیا کہ جو شخص قبل الموت کو راحت و آرام کی زندگی میں اور سرکشی اور نافرمانی میں اور برائی اور ہر طرح کے گناہوں میں لذت پاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد الموت میں ہر وہ پریشانی، ہر وہ آزمائشیں، ہر وہ مصیبتیں، ہر وہ عذاب جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں کو ایسی آزمائش میں ڈالا، فلاں کو ایسی مصیبتوں میں ڈالا، ایسی سزائیں دی، اس سزا کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا جو بعد الموت کی زندگی ہے، جنہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی زندگی گزاری ہے۔ حاضرین، خلاصہ کلام یہ
کہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت زیادہ کہنے کی اب وقت نہیں ہے۔ مخلوق انسانی کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ کھٹک چکا ہے کہ وہ رب کبریا ہے جسے سپریم پاور کہا جاتا ہے، دنیا کو ایک معمولی وہ شے جسے نہ دیکھی جانے والی شے جس کی وجہ سے آج دنیا پریشان حال ہے، ہر طرح کی مستقل ہر طرح کی لگن اور جستجو کے باوجود آج تک اس بیماری کا، اس وبا کا علاج دریافت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اس رب کبریا کا پتہ دیتی ہے کہ ہے وہ کبریا، ہے وہ رب جو انسانوں کو آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، وباؤں میں ڈالتا ہے تاکہ انسان جو ابدی مخلوق ہے وہ اپنے راحت و آرام والی زندگی کو چن لے اور وہ وہاں اپنا تزکیہ کر کے وہ ابدی نعمت کی وہ ہو جائے۔ حاضرین، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور ان اس پریشانیوں میں، مال و جان کی کمی میں، پھلوں کی کمی میں، اور بھوک پیاس میں، اور جان کے اور دشمنوں کے ڈر میں صبر کرنے والوں کو کہا گیا کہ وہ ان صبر کرے، ان مصیبتوں میں انسان ہے تو وہ ہر طرح کی مصیبت ہے، کبھی راحت ہے، کبھی آرام ہے، کبھی پریشانیاں ہیں، کبھی نعمتیں ہیں، کبھی ہر طرح کی زندگی ہے، تاکہ اس میں ہے کہ وہ تمہیں آزما لے اور وہ صبر کی زندگی گزارے۔ اور وہی صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انہیں خوشخبری سنا دیجیے اسی ابدی نعمت کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جسے قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پہ آخرت کی زندگی کہا گیا، موت کے بعد کی زندگی کہی گئی، جنت کا تصور دلایا گیا، اور نہ جانے کن کن ناموں سے تمام مخلوق انسانی اس کو جانتی ہے۔ حاضرین، یہ زندگی اگر آزمائش نہ ہوتی، یہ زندگی اگر آزمائش نہ ہوتی تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو فرعون کی آزمائشوں میں ڈالتا، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں، وہ اللہ کے چہیتے بندے، ان کی کوئی مثال نہیں اس دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی تھا اور وہ ان سے راضی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ذریعے آزمائشوں میں ڈالتا اور پھر تخت تاج تک پہنچاتا، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اپنے بیٹوں کی قربانی دینے کی ہوتا، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی پریشانیاں اور مصیبتیں اور آزمائشیں ایک پلے میں ڈال دی جائے اور ایک پلے میں میری آزمائش اور پریشانیاں ڈال دی جائے تو میرے پریشانیاں کا پلڑا جھک جائے گا۔ وہ آزمائشیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گردن گھونٹ کر مارنے کی کوشش، کبھی تیر اور تفنگ سے مارنے کی کوشش، کبھی شب ابی طالب میں ڈال کر بھوکے طرف مار دینے کی کوشش، کبھی ہجرت، کبھی شب ابی طالب، کوئی ضرورت نہیں تھی غزوہ بدر کی، کوئی ضرورت نہیں تھی غزوہ احد کی، کوئی ضرورت نہیں تھی غزوہ تبوک اور خندق کی۔ یہ آزمائشیں اور پتہ دیتی ہے کہ مخلوق انسانی، یہ آدمی ہے، یہ انسان ہے، وہ آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جو شخص اس آزمائش میں کھڑا اترتا ہے، اس پریشانیوں میں کھڑا اترتا ہے، اس نعمتوں کی ریل پیل میں وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے رسی سے باندھے ہوا ہوتا ہے، تو اسی کے لیے وہ نعمت ہے، وہ لازوال نعمت ہے جسے کبھی بھی خرابی نہیں، وہ کبھی برباد نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔